بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن ایک خوشگوار خبر بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پوتی فاطمہ بھٹو نے شادی کر لی ہے۔ اب یہ خوش خبروں میں سے ایک ایسی خوشگوار خبر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑا مظلوم خاندان ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو ایک سماجی کارکن بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، اور اس کو ایک نوجوان دانشور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے جو دولہا صاحب ہیں ان کو تو ہم زیادہ تر نہیں جانتے، لیکن دو قسم کے نام آ رہے ہیں، جبران اور گراہم۔ کہیں میں نے پڑھا کہ کسی گورے کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹس پر لکھا ہے کہ اس شادی کے موقع پر بڑا انہوں نے اپنے والد کو یاد کیا ہے، اور جب یہ جہاں پہ یہ شادی ہوئی وہ ان کے دادا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی لائبریری ہے۔ خوشگوار تصویریں شیئر ہوئی ہیں انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پر، تو یہ اس خاندان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ فاطمہ بھٹو جو ہیں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں۔ فاطمہ بھٹو نے اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے حالیہ جو سیلاب آیا تھا تو اس میں کافی سماجی خدمات بھی انجام دی تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا جو طور طریقہ ہے یا جو بولنے کا انداز ہے وہ تھوڑا سا منفرد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو خاصی پذیرائی ملی سندھ کے اندر، اور خصوصاً ان علاقوں میں جو سیلاب زدہ تھے۔ اب ان کی ہمشیرہ فاطمہ بھٹو نے شادی کر لی ہے، ہماری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد۔ دوسرا مرحلہ جو بڑا جو خشک سیاسی موضوعات ہوتے ہیں، اس پر ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ دلچسپی بھی نہیں لیتے، کیونکہ اب حال ہی میں آپ دیکھیں کہ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے حکومت اور تحریک انصاف کے مابین۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ کھیل رہی ہے یا پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ عدلیہ پارلیمان کے ساتھ کھیل رہی ہے یا پارلیمان جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ان سب کے ساتھ کھیل رہی ہے، ان سب کو ماموں بنا رہی ہے، یا یہ سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کو ماموں بنا رہے ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صورتحال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے زور دیا جاتا رہا عمران خان صاحب کے اوپر کہ آپ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آپ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کر دیں، انہوں نے تحلیل کر دیں۔ اب اس کے بعد جس مقصد کے لیے اسمبلیوں کی تحلیل کا عمل مکمل کیا گیا تھا وہ مقصد تحریک انصاف کو نہیں مل رہا، یعنی الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو حکومت کے اوپر پریشر بڑھے گا، اداروں کے اوپر پریشر بڑھے گا اور الیکشن ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہو رہے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر تحریک انصاف کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیسے یہ ممکن ہوا کہ وہ تحریک انصاف یا وہ عمران خان صاحب بات چیت کے لیے تیار ہوئے ہیں، جو بار بار اپنی تقریروں میں، اپنی پرانی تقریریں آپ ان کی دیکھ لیں، ان تقریروں میں عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن چوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو مذاکراتی ٹیم تحریک انصاف نے بنائی ہے اور دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم ہے، تو اس ٹیم میں تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، تو غالباً یہ جو حکومتی ٹیم ہے ان میں کوئی بھی چور نہیں ہے تحریک انصاف کی نظر میں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی سے مبصرین کہہ رہے ہیں، یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ شرائط جو ہیں تحریک انصاف کی وہ ایسی ہیں کہ حکومت ان کو مان نہیں رہی، اور عمران خان صاحب کا جو حالیہ تازہ ترین بیان ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کے باوجود حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی۔ ظاہر ہے حکومت الیکشن نہیں چاہتی، مختلف ادارے جو ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتے، تو پھر تحریک انصاف کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ تیار کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے اور اس کی ہدایت پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب یہ جو دو فریقین ہیں، مذاکرات کی ناکامی کا نقطہ یہ بھی ہے کہ ان فریقین کے اندر بھی فریقین موجود ہیں، یعنی آپ حکومت کی سائٹ پہ دیکھیں تو حکومتی اتحاد جو ہے اس کے اندر سے یہ واضح اٹھ رہی ہیں کہ کیوں تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھا جائے، کیوں تحریک انصاف کے ساتھ بات کی جائے۔ اس میں سر فہرست جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو راستہ نہیں ملنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ وزیر دفاع خواجہ آصف کی باتیں سنیں، ان کے مطابق بھی کہ وہ اس مذاکراتی عمل کے حامی نہیں ہیں۔ اب یہی چیز تحریک انصاف کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کو
ان مذاکرات کے حوالے سے ٹریپ کیا گیا ہے اور ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب وقت لینے کی جو ہے کوشش ہے۔ اب وقت کیسے لیا جا رہا ہے؟ یا تو تحریک انصاف کی طرف سے لیا جا رہا ہے، یا جو بند گلی کی صورتحال پیدا ہوئی تھی سپریم کورٹ کے لیے، سپریم کورٹ اس بند گلی سے نکلنا چاہ رہی ہے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانا جا رہا، اور باوجود اس کے کہ اس نے کافی پریشر ڈالنے کی کوشش کی، مختلف حربے استعمال کیے، لیکن ان کی دال گلتی ہوئی نہیں نظر آتی۔ تو کیا تحریک انصاف کو یہاں پر کوئی آبرومندانہ راستہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا، آئینی جو تقاضے ہیں اور اس حوالے سے جو دباؤ ہے وہ حکومت کے اوپر ہے، کیونکہ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اور آئین یہ کہتا ہے، بڑا واضح انداز میں کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر اندر وہاں پہ انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ دباؤ جو ہے یہ اس نے حکومت کو مجبور کیا ہے کہ یہ مذاکرات کیے جائیں، اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کو بھی جواز بنایا جا رہا ہے۔ جو ان الیکشنز پر اخراجات کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دینے کے حوالے سے ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جہاں تک بات ہے، اور جہاں تک سیکیورٹی کے اہلکاروں کی ضرورت کی بات ہے، تو خیبر پختونخوا میں بڑا واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی پورے صوبے میں الیکشن ہوں گے تو چونکہ پہلی دفعہ قبائلی اضلاع بھی چونکہ ضم ہوئے ہیں 3-3.5 سال پہلے، تو یہاں پر بھی یعنی پورے صوبے میں الیکشن ہوں گے تو 57,000 پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت پھر کہاں سے پوری ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس کو پھر ایف سی سے بھی مدد لی جائے گی، پاک فوج سے بھی مدد لی جائے گی۔ تو یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اور اسی طرح کی ساری صورتحال جو ہے ملک بھر کے حوالے سے بھی ہے۔ اچھا، خوف کہاں پہ ہے؟ اب اگر ایک دن الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو خوف تو وہی ہے کہ جو تاثر بنا ہے کہ جی اس وقت سب سے پاپولر لیڈر جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں، اور حکمران اتحاد کو یہی خوف ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں کسی ایک صوبے میں یا 2 صوبوں میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ان صوبوں کے یا ایک صوبے کے پنجاب پہ زیادہ تر بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ فوکس جو ہے پنجاب پہ زیادہ تر کیوں ہے، کیونکہ 90 دن کا اگر آئینی تقاضا ہے تو وہ تو پھر خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں پھر کسی اور موقع پر بات کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایک صوبے میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے ظاہر کے نتائج اثر انداز ہوں گے، یہ حکمران اتحاد کو اچھی طرح پتہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان بڑا واضح انداز میں اس بات پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ اسی طرح اگر خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کی بات کی جائے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ حالانکہ اس کا پنجاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پنجاب ایک الگ صوبہ ہے، خیبر پختونخوا ایک الگ صوبہ ہے، یہاں کی نگران حکومت کہتی ہے۔ باقاعدہ اس حوالے سے ایک کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اور صوبائی ترجمان جو ہیں بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل، انہوں نے کہا تھا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ باقی ملک پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ یہ ایک جو سیاسی ایک سوچ ہے حکمران اتحاد میں، اسی سوچ کی ترجمانی کرتے ہوئے بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل نے یہ ہمارے ساتھ انٹرویو میں بھی کہا تھا، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خوف یہ کہ اگر اس صورتحال میں الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ خدشہ ہے حکمران اتحاد کو کہ پی ٹی آئی کو زیادہ نشستیں مل سکتی ہیں۔ دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکمران اتحاد کی طرف سے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو وہ تیار ہیں۔ اب اگر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب میں زیادہ تر ٹکٹ تقسیم کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود انٹرویوز کیے ہیں، اس میں کچھ حلقوں پر تنازعات بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اختلافات بھی پیدا ہوئے ہیں، اور ٹکٹ کے معاملے پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف وہ واحد ملکگیر جماعت ہے کہ جس کے پاس ہر حلقے میں ایک سے زیادہ 2 3 5 سے بھی زیادہ کینڈیڈیٹس موجود ہیں، اور ہر حلقے میں کینڈیڈیٹس کا بھی آپس میں مقابلہ ہے۔ اور یہ مقابلہ بازی جو ہے اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ زمان پارک کے باہر چوکیداری بھی دی گئی، اور بہت زیادہ قربت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، بہت ذرائع سے یہ بتانے کی بھی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو امیدواروں کی طرف سے کہ وہ سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب سے پرانا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ تو اب اگر جو امیدوار ہیں جن کو پکا یقین ہے کہ ان کو ٹکٹ
ملنے والا ہے، ان کو اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ پھر ناراضیاں بھی ہوں گی، اور اس میں پھر صورتحال ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ گروپ بندیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اگر کارکن سوال اٹھائیں گے اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ایک ویڈیو میں آپ نے ایک بنیر کے ایک نوجوان کا سوال دیکھا ہوگا، عمران خان صاحب پہ وہ کر رہے ہیں کہ بنیر میں کیا انصاف ہے یا نہیں ہے آپ کی پارٹی میں، وہاں پر صرف 2 خاندانوں کو جو ہے وہ فیصلے کا اختیار دیا گیا، تو عمران خان صاحب نے ان کو بٹھایا کہ جی آپ کا یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کارکن بولیں گے تو آپ تو ان کو بٹا دیں گے کہ جی یہ کوئی سوال نہیں ہے، آپ کوئی اور سوال کریں، لیکن جو اندر کی صورتحال ہے، کارکنوں کے جو اندر کے جذبات ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ متاثر ہوں گے۔ اب اگر پنجاب میں یہ صورتحال ہے تو یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن خیبر پختونخوا چونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ترجیح نہیں ہے، تحریک انصاف کی بھی ترجیح نہیں ہے، اب اگر الیکشن جب بھی ہوں گے تو کم از کم اگر پنجاب کا معاملہ ہو رہا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہوں عمران خان صاحب پنجاب کے معاملات میں، اور اس کے بعد جب خیبر پختونخوا کی باری آئے گی تو یہاں پر بھی اسی قسم کے خدشات ہیں، امکانات ہیں کہ یہاں پر بھی ٹکٹ کے معاملے پر ناراضیاں ہو سکتی ہیں۔ جو سابق صوبائی کابینہ کے ارکان ہیں، صوبائی وزراء ہیں، مشیر یا معاونین خصوصی ہیں، ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس مرتبہ ٹکٹ نہیں ملنے والے۔ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ بننے کے امیدوار ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی ضرورت صوبائی اسمبلی سے زیادہ ہمیں قومی اسمبلی کے لیے ہے، تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جیسے پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ جب تھے پرویز خٹک صاحب، دوسری مرتبہ بھی وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ ہمیں آپ کی قومی اسمبلی میں ضرورت ہے، تو اس طرح وہ دوسری مرتبہ نہیں بن سکے۔ اب یہ تو قبل از وقت باتیں ہیں، جب الیکشن ہوں گے، جب نتائج سامنے آئیں گے، جب یہ پتہ چلے گا کہ کس جماعت نے زیادہ عددی اکثریت حاصل کی ہے، تو اس کے بعد ہی وزیر اعلیٰ اور کیبنٹ اور یہ باقی معاملات کی بات ہو سکتی ہے۔ فی الحال مذاکرات کا عمل ہے، بظاہر یہ بڑے خوشگوار مناظر ہیں جب 2 فریقین، اور ایسے فریقین جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے روادار نہیں تھے، آج وہ ایک میز پر، ایک ٹیبل پر نظر آتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر نکلے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گی اور یہ مذاکرات ناکام ہوں گے۔ تو وہی بیانات کا سلسلہ ہوگا، وہی ٹائم گین کیا جا رہا ہے، وقت لیا جا رہا ہے۔ کب تک یہ وقت لیا جاتا ہے؟ کیا حکمران اتحاد وقت لینے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا تحریک انصاف کامیاب ہو سکے گی کہ وہ مئی میں جو ہے الیکشن، جولائی میں الیکشن جو ہے وہ کرانے میں کامیاب ہو سکے، اس کا اعلان کروانے میں وہ کامیاب ہو سکے؟ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس پر نظر ہم رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ خشک موضوعات اور امن و امان کی صورتحال اور ناخوشگوار خبریں اور طرح طرح کے بیانات، ایک دوسرے سے لڑائی، عوام کا برا حال، مہنگائی، اتنی زبردست قسم کی مہنگائی ہے کہ بندہ جو ہے، غریب بندہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو دوسرے وقت کی روٹی کیسے ملے گی۔ تو ان ساری خبروں میں فاطمہ بھٹو کی جو شادی ہے، ان کی خبروں کو، وہ تصویریں دیکھیں، وہ خبریں دیکھیں، انجوائے کریں، اس خاندان کے بارے میں سرچ کریں، پتہ کریں۔ اس خاندان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اتنا اسٹرانگ نہیں نظر آ رہا، لیکن اس خاندان نے بڑے مظالم سہے ہیں، تو یہ خوشگوار خبر جو ہے یہ انجوائے بھی کریں اور فاطمہ بھٹو کو اس کی شادی پر مبارکباد بھی دیں۔ بہت شکریہ۔